السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی تاریخ کے عروج و زوال کی کہانی جو ہم نے اس ہفتے شروع کی ہے، آپ اس کی پہلی قسط یا ایپیسوڈ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ دوسری قسط سے پہلے میں کچھ بہت ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں، اس لیے اس بات کا بہت امکان ہے کہ جب میں اسلامی تاریخ کا ذکر کروں تو اس میں میرا اپنا عقیدہ اور خاص طور پر اس عقیدے سے وابستہ عقیدت وہ میری گفتگو میں ظاہر ہو۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مذہبی موضوعات کے اوپر کتابیں لکھنے والے کا بھی مذہب وہی ہو تو وہ الفاظ کے چناؤ اور واقعات کے بیان کرنے میں اپنے باعث، جس کو ٹیکنیکلی باعث کہیں، یا یہ ہے کہ اس کا اس عقیدے سے متعلق ہونا وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں بہت صدق دل سے اسلام کا قائل ہوں اور اسلام کے اوپر میرا ایمان ہے اور میں وحدہ لا شریک کو ایک خدا مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور روز جزا کے اوپر میرا یقین ہے، اس سارے کے باوجود میں ان اقساط کے اندر ایک نان بائسڈ اپروچ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی سیرت کی کتاب دیکھیں، جب وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، تو ایک عقیدت سے لکھنے والا یہ لکھے گا کہ جب صحرائے عرب میں نور رسالت طلوع ہوا، جبکہ ایک ایسا شخص جس کا عقیدت کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو وہ صرف یہ لکھے گا کہ بنو ہاشم کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو میرے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں کسی ایک ایکسٹریم کو ٹچ کروں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنی بھی آنے والی اقساط ہیں، جو میرا خیال میں 20 کے قریب ہوں گی، یہ شاید زیادہ بھی ہوں، اس میں بالکل نان بائس، نان ججمنٹل آبزرور کی طرح یہ ساری باتیں آپ سے بیان کروں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ میں ہسٹورین نہیں ہوں، یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے، میں نے یہ باتیں کتابوں سے ہی پڑھی ہیں یا کچھ صاحب علم لوگوں کے پاس بیٹھ کر سیکھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو میرا ورلڈ ویو بنا ہے اس موضوع پر وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو یہ ایک پہلی بات تھی جو میں بیان کرنا آپ سے ضروری سمجھتا تھا۔ اس سے پچھلی قسط میں نے آپ کو مختصر بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو عرب تھا وہ ایک خشک گرم علاقہ ہے اور یہاں قبائل رہتے تھے، اور یہ قبائل جو ہیں وہ گروپ کی شکل کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتے تھے جہاں انہیں نخلستان ملتا تھا، اور قبائل کے درمیان قبیلے کا ہر شخص جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پورے قبیلے کی ہوتی تھی، اور اگر کسی ایک قبیلے کی طرف سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو پورا قبیلہ اس کا رسپانسبل ہوتا تھا، اس لیے قبائل کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پورا میں نے آپ کو جغرافیہ بتایا تھا، اور اس کے دونوں اطراف میں ہونے والی ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت کے بارے میں بھی نے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس سارے قبائلی نظام کے اندر ایک شہر مکہ جو کہ اس کے مغرب میں مغرب میں واقع ہے اور سمندر کے قریب ہے، بندرگاہ تو نہیں ہے مگر سمندر کے قریب ہے، وہ ایک جداگانہ حیثیت اس لیے رکھتا تھا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خدا کا گھر موجود تھا، اور عرب کے تمام قبائل وہاں ہر سال حج کے لیے اور مختلف اوقات میں زیارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک تجارتی گزرگاہ بن گیا تھا۔ تو یہ باتیں ساری میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتائی تھیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے اپنی کہانی شروع کریں گے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کے نزول سے شروع ہوئی۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے اندر بہت سے قبائل تھے، وہاں ایک قبیلہ تھا جو کہ قریش کا ایک قبیلہ تھا۔ قریش واز اے بگر سیگمنٹ، اور اس کا ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم مالی اعتبار سے باقی قریش کے قبائل کی نسبت ذرا کم درجے کا تھا، اور مگر یہ لوگ متولی تھے خانہ کعبہ کے،
اور حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پانی پلانا اور ان کے رہن سہن کا بندوبست کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، جس وجہ سے یہ بہرحال ایک شرف اور عزت کے ساتھ مکہ میں زندگی گزارتے تھے۔ بنو ہاشم کے قبیلے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا عبد المطلب۔ اس زمانے میں بچے جیسے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت ہائی تھا، جو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے اکثر بیماریوں کی وجہ سے فوت ہو جاتے تھے، اور کسی شخص کے عزت دار ہونے کی ایک بڑی نشانی اور ایک بڑی توجیہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ اس کے بہت سارے جوان بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ اپنے خدا سے یہ وعدہ کیا کہ اگر میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں خدا کے یعنی اپنی جو بھی ان کے جس کو خدا مانتے تھے اس کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، معافی چاہتا ہوں، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے 10 بیٹے جوان ہوئے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا، اور بیٹے بھی اس بات پہ تیار تھے کیونکہ اس ماحول کے اندر یہ بات کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ تو حضرت عبداللہ نے جب پرچی نکال لی یا قرعہ نکالا تو وہ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام پر آیا، اور ان کو وہ بت کے سامنے، تو عبداللہ سب سے چھوٹے تھے تمام جوانوں میں سے، اور ان کے قرعہ آنے پر حضرت جو عبداللہ تھے وہ تو پریشان ہونا ہی تھے، لیکن باقی 9 بھائی بھی بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ان کو بہت عزیز تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ عبداللہ کی بجائے ان میں سے کسی کا قرعہ نکل آئے۔ اور حضرت عبد المطلب کو بھی یہ بات بہت ہی تکلیف کا باعث تھی۔ تو وہاں ایک کوئی راہبہ خاتون تھی، اس سے انہوں نے پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے علم کے حساب سے یہ کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر قرعہ نکالیے، اور لیکن چونکہ آپ ایک دفعہ اس کو وعدہ پورا نہیں کر رہے تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 اونٹ جو ہے وہ قربان کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ پھر بھی نہ نکلے تو پھر 10، پھر بھی کسی اور کے نام پہ نکلے اور پوری نہ کر سکیں تو 10۔ تو اس طرح کرتے کرتے بہت بڑی تعداد اونٹوں کی ہو گئی، اور پھر کہیں جا کر اس منت کی ایک ریمیڈی ہو سکی، اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی وہاں کے رسم و رواج کے مطابق۔ اس خوشی میں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی ایک اور معزز خاندان کی خاتون حضرت آمنہ سے کر دی۔ حضرت عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ مدینے کی طرف ایک تجارت کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس وقت حضرت آمنہ امید سے حمل سے تھیں، گویا ان کے ہاں جو بچے کی پیدائش ہوئی وہ بچہ پیدائشی طور پر بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم تھا، اور اس بچے کا نام تھا محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ بچہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں والد موجود تھے ہی نہیں، تو ان کی نگہداشت دادا کی ذمہ داری تھی، اور عرب کے رواج کے مطابق شرفاء کے بچے دیہات کے اندر عربی زبان، میں نے پہلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ عرب اپنی زبان کے سلسلے میں بہت فخر کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو عربی زبان ہے وہ ادب کا شاہکار ہے، تو لہٰذا ایک تہذیب اور ادب کی زبان سیکھنے کے لیے اور دوسرے رسم و رواج کو سیکھنے کے لیے ایک رسم تھی کہ بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور وہ ان کی نگہداشت دودھ پلانے کی عمر تک کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک واقعہ تو بہت تفصیل سے ہے، لیکن اس کے اندر جو اہم بات پتہ ہونی ضروری ہے، خاص طور پہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن اس بات کو سن رہی ہوگی، اور وہ والدین جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اپنے بچوں کو ضرور یہ پوری کی پوری سیریز سنوائیے، کہ جب حضرت حلیمہ اور دائی عورتیں وہ شہر میں آتی تھیں کہ جن کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بچے لے جائیں، تو باقی تمام عورتیں وہ بچے لے گئیں کیونکہ ان کو اس کے بدلے میں بہت اچھا خاصا معاوضہ دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن حضرت آمنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا یا بہت کم تھا۔ اس لیے حضرت حلیمہ پہلی دفعہ
اس بچے کو لیے بغیر اپنے گاؤں میں چلی گئیں. تو ان کے خامد نے یہ کہا کہ یہ تو بہت شرم کی بات ہے کہ تمام عورتیں بچوں کو لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بچہ تھا مگر ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. تو حضرت حلیمہ کے والد نے کہ معاف کیجیے گا ان کے خامد نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اور ایک بات بتانی بہت ضروری ہے کہ حضرت حلیمہ بہت کمزور سی تھیں اور ان کے جانور بھی بہت زیادہ صحت مند نہیں تھے اور ان کی بکریوں کے اور جانوروں کے تھنوں میں بھی بہت دودھ نہیں تھا. اس بات سے کہ خوف سے کہ لوگ کہیں ان کو تانا نہ دیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں. اس کے بعد تقریباً تمام کتابوں میں جس میں ابن اسحاق کی سیرت خاص طور پر نمایاں ہے مگر اور بھی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، حضرت حلیمہ نے یہ کہا کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے نہ صرف یہ کہ میری چھاتیوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا مگر میرے جانوروں کے جو تھن تھے ان سے بھی خون آنا شروع ہو گیا. یعنی انہیں بہت خوشی محسوس ہوئی اس بچے کو آنے کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک وہاں دیہات میں حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ جو کہ ایک بستی تھی بڑی، اس بستی کے ساتھ کسی متصل دیہات کے اندر کس قسم کی زندگی ہوگی. ایک طرح کے کچے مکان ہوں گے اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا اور جانوروں کو چارہ دے کے اور ان کو چرا کر ان کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنا وہاں کے رہنے والوں کا رواج تھا. 2 سال کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آئیں رواج کے مطابق ان کی والدہ کو دینے کے لیے. یہ بات تمام کتابوں میں تو نہیں ہے مگر سیرت کی کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہاں جب آئیں تو اس وقت بھی حضرت آمنہ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور اس لیے انہوں نے بچے کو پھر حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا اور پھر وہ حضرت حلیمہ کے پاس 6 سال کی عمر تک رہے. اب 6 سال کا بچہ جو ہوش میں ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھیں، ایک بھائی بھی تھے، تو ان کے ساتھ وہ جانوروں کو چراتے تھے، بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے، گھر کے دوسرے کام وغیرہ کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی. اور انہوں نے جفاکشی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنا اور چیزوں کی ذمہ داری لینا اور کس طریقے سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے یہ سب کچھ سیکھا. اور اس کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس واپس آئے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 6 برس کی عمر میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا آپ اندازہ لگائیے، ان کے والد پہلے ہی موجود نہیں تھے. 6 سال انہوں نے گزارے وہاں دیہات میں، واپس مکہ تشریف لائے. ان کے کوئی سبلنگز نہیں تھے، بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھے اور صرف دادا رہ گئے. تو دادا ایک معزز بزرگ تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لینا شروع کر دی. حضرت عبد المطلب کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک موٹا سا کپڑا لے کر اور روز حرم خانہ کعبہ میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں بچھا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور آنے جانے والے قبیلوں کو، عمرہ کرنے والے اور باقی تمام مسافروں کا حال چال پوچھتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کا پانی پلانے کا اور باقی انتظامات کو دیکھتے تھے اور اس کے علاوہ اپنے قبیلے کے اور مسائل کو دیکھتے تھے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے طور پر ان کے ساتھ چلے جاتے تھے اور وہ سارا کچھ جو کہ خانہ کعبہ میں ہو رہا تھا اس سب کو دیکھتے رہتے تھے، سمجھتے رہتے تھے. اور اس دوران میں بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ غیر معمولی بچہ ہے، یہ اپنی عادات کے اندر بہت سلجھا ہوا اور بہت تمیزدار اور بہت شریف بچہ ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 8 سال کی عمر میں ان کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 8 سال کے ایک بچے تھے ان کی پرورش ان کے چچا ابو طالب کے ذمے ہو گئی. اور ابو طالب اور ان کی جو باقی جوانی تک کی زندگی ہے وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ گزری. حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے اور وہ تجارت کے مختلف سفر کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے اور بڑے ہوئے تو وہ تجارت کے تمام سفروں میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہاں بھی چونکہ اب میں طوالت کے خوف سے سارے واقعات کو تو شاید نہ بیان کروں
مگر قابل ذکر واقعات میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب شام کے ایک سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور ظاہر ہے ایک نوجوان لڑکا ہونے کی حیثیت سے ان کے ذمے بھی جانوروں کو باندھنا، جانوروں کا چارہ دینا اور جانوروں کی دیکھ بھال وغیرہ ہوتی تھی۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پر ایک پڑاؤ میں ایک عیسائی راہب رہا کرتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ تو لوگ عقیدت کی وجہ سے ان سے ملتے ہوئے جاتے تھے، اور ان کا قافلہ بھی جب وہاں گیا تو سامان کے پاس کچھ حضرت محمد کو چھوڑ کر اور وہ اندر ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو بحیرہ نے یہ کہا کہ ابھی سب لوگوں کو بلائیں، تو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ تو آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب لوگ نہیں آئے، کسی کا پتہ کریں کہ کوئی رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک لڑکا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جو جانوروں کی، ان کا جی ان کو لے کے آئیں۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بحیرہ جو تھے بزرگ، تو ان کے چہرے میں ایک عجیب طرح کی چمک آئی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے کپڑا اتار کر کچھ دیکھا، اور بعد میں ان سب کو بتایا کہ اس بچے کا خیال رکھیے گا، اس کی پشت پر وہی نبوی مہر ہے جو کہ موسیٰ اور ابراہیم کے پاس تھی، اور یہ کہ اس کے پاس بھی وہی جلیل القدر فرشتہ آئے گا جو کہ ابراہیم، موسیٰ اور دوسرے نبیوں پر آیا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ، ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو یقین آیا ہوگا، کچھ کو نہیں آیا ہوگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں آپ مختلف سفر کرتے رہے، اور تجارت کے کام میں آپ نے بہت زیادہ نام کمایا اور بہت عزت کمائی، اور اسی عزت کو، نام کو دیکھ کے جب آپ کی عمر تقریباً 25 سال ہوئی تو 25 سال سے کچھ پہلے حضرت خدیجہ نامی ایک مالدار بیوہ خاتون مکہ میں رہتی تھیں جو کہ تاجر تھیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا اپنے تجارتی قافلے کو شام لے جانے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حامی بھر لی اور وہ تجارت کے قافلے کو لے کر شام گئے۔ یہاں ہم آج کی یہ قسط ختم کرتے ہیں۔ میری بڑی خواہش ہوگی کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ترتیب سے یہ ساری باتیں سنوائیں تاکہ انہیں ہمارے پورے سفر کی داستان سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ جلد اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔